بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف جو بھی قدم اٹھایا جا رہا ہے وہ الٹا پڑ رہا ہے، اور نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے میاں نواز شریف صاحب اس وقت جو لاڈلے بنے ہوئے ہیں وہ ہوں، کچھ بھی کرتے ہیں بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کو پوری طرح سے سہولت دی جا رہی ہے، ہر ادارے کی طرف سے جناب اپنا اپنا حصہ ڈالا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی جو بھی وہ کر رہے ہیں اس میں ان کو بدنامی زیادہ مل رہی ہے۔ چاہے ان کا دورہ بلوچستان ہو، چاہے آگے کے ان کی پروگرامز ہوں، ہر ایک میں ان کے لیے بدنامی کا سبب چیزیں زیادہ بن رہی ہیں، کیونکہ اب یہ کوئی دور وہ ہے نہیں کہ جب بیان دے دیا اور کسی کو یاد نہیں ہے، اخبار میں چھپ گیا، بس ٹھیک ہے ہو گیا۔ اب یہ الیکٹرانک میڈیا کا بھی دور نہیں ہے کہ وہ اگر فرمائش پر کوئی چلائے گا تو پھر ہی چلے گا، کوئی ڈھونڈ کر لائے گا۔ اب لوگ خود سے ڈھونڈ لیتے ہیں اور خود سے شیئر کر دیتے ہیں کہ کیا کچھ کہا جا چکا ہے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یا نون لیگ کی طرف سے باپ پارٹی کے حوالے سے۔ اور مریم صاحبہ تو شیم کا کہہ چکی ہیں کہ جی ہم بڑے آسانی سے کام کر سکتے ہیں، یہ باپ پارٹی ایسی ہے، یہ کون بناتا ہے، کس طرح کرتا ہے۔ اب جناب جا کر جس طرح ان سے منت سماجت ہو رہی تھی وہ سب لوگ شیئر کر رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اب جو نون لیگ کی طرف سے سب سے آگے نظر آتے ہیں عطا تارڑ صاحب، وہ کتنی مشکل میں آگے ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ تو آپ کو اس طرح میڈیا میں نظر ہی نہیں آتی، کتنی دفعہ آپ نے ان کو شوز میں دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے، اب آپ کو نہیں نظر آئیں گی وہ، کیونکہ وہ دفاع ہی نہیں کر پاتی۔ ان کو اب شاید پتہ ہے کہ جب بھی وہ جائیں گی، وہ سابق وزیر اطلاعات و نشریات رہی ہیں، تب بڑے بڑے دعوے تھے جناب پی ڈی ایم حکومت یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے، اتنی بری کارکردگی ہے۔ لیکن عطا تارڑ صاحب جو ہیں ان کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، وہ اتنی آسانی سے ان کہیں جھوٹ پہ جھوٹ بولیں گے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے یاد ہے ایک دفعہ کہا تھا جی پرویز الہی اگر وزیر اعلیٰ بن گئے پنجاب کے، یعنی تحریک انصاف کے ووٹ ان کو ڈل گئے اور یہ ہو گیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اب یہ وہی معاملہ ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ووٹ کو عزت دو، کہ بیانی کی اب ضرورت نہیں رہی، اب جناب وہ راون سے ہی وزیر اعظم ہوگا، عمران خان کہیں نظر نہیں آ رہا، تحریک انصاف نظر نہیں آ رہی۔ بالکل اسی طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب سے ان سے کہلوا دیں، کہیں گے میں پھر بھی سیاست چھوڑ دوں گا اگر عمران خان وزیر اعظم بن گیا۔ انہوں نے پھر بھی نہیں چھوڑنی، اور اب ہو یہ رہا ہے کہ جتنے سرویز اور جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کا طرز عمل نظر آ رہا ہے، ووٹوں کا رجحان نظر آ رہا ہے، وہ اس وقت نون لیگ کے شدید مخالفت میں جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور پیپلز پارٹی کو بھی یہ نظر آ رہا ہے، اسی لیے وہ اب کہتے ہیں کہ اچھا کچھ تو نورا کشتی کر کے ہم دکھائیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ عطا تارڑ صاحب نے ویسے تو ٹی وی پر آ کے بڑا بڑھ چڑھ کر کہا کہ جی فرح خان نے، فرح گوگی نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس میں عمران خان ملوث تھے، یہ تھا وہ تھا، ان سے جوڑنے کی بڑی کوشش کی، اور اس سے پہلے بھی یہ ٹی وی پر ایک دعویٰ کر چکے کہ جناب ثبوت ہیں، یہ گئی ہیں دبئی میں، جناب انہوں نے جا کر پھر ملاقات کی اور وہ گھڑی فلاں کو بیچی، وہ یہ ہوا، وہ جیو پر بھی سارا چلتا رہا، اور بڑی یہ کہانی۔ ابھی حال میں فرح صاحبہ کا ایک پاسپورٹ بھی آ گیا، پتہ لگا وہ فوٹو شاپ ہے، اور اتنا مذاق خیز طریقے سے وہ ساری چیز سامنے آئی، سارے چینلز ہی شرمندہ، سب نہیں وہ چلاتے رہے کہ جناب وہ پاسپورٹ آ گیا ہے، پتہ چلا جی فوٹو شاپ ہے، اور جب وہ عطا تارڑ جیسے لوگ اس پر پریس کانفرنسز کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا اعتبار بھی نہیں رہتا۔ اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس تو کر دی، اب فرح صاحبہ نے ان کو الٹا 5 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے، آپ اندازہ لگائیے، الٹا ان کے گلے پڑ گیا ہے سارا معاملہ۔ اچھا اس میں عرض کر دوں کہ اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو بالکل اس کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ کافی عرصے سے ہم سن رہے ہیں فرح صاحبہ والا معاملہ کہ جی یہ کرپشن ہے وہ ہے، اب اس میں عمران خان صاحب کی اہلیہ کو بھی شامل کیا جا رہا ہے کہ جی وہ بھی تھیں، وہ نیب کا کیس الگ سے چل رہا ہے۔ جس کسی نے بھی کرپشن کی ہے اس کے خلاف بالکل کیس بننے چاہیے، اس کو سزا ہونی چاہیے، لیکن جو مجرم ٹھہرے ہیں اس ملک میں نیب کے، آج وہ کیا ہیں؟ آج تو ان کو بری کیا جا رہا ہے، جو توشہ خانہ لے کر جا چکے، جو مان چکے، بیچ چکے، جو چیز نہیں بیچی جا سکتی تھی، نہیں لی جا سکتی تھی، گاڑیاں تک وہ لے کر بیچ گئے، اور اپنے خود گوشواروں میں ظاہر کرتے ہیں جی ہم نے بیچ کر اتنا منافع اس سے کمایا، تو وہ آج تک بری ہیں۔ بہرحال جس نے بھی یہ کی ہے، فرح صاحب نے کی ہو، بالکل ان کے خلاف جناب کارروائی ہونی چاہیے۔ اب اس کو عمران خان صاحب سے جوڑنے کی کوشش ہوتی ہے، وہ ایک الگ قصہ ہے۔ اب جناب یہ خبر اب ہر ایک کو چلانی پڑی ہے، میں دیکھ رہا تھا جیو پر بھی چلی ہے، یہ فرح صاحبہ کے جناب کے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے نا، کیونکہ مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نے وہ سب نے غلط خبر چلا دی، وہ پاسپورٹ شاسپورٹ والی، کہ فلاں ملک کا جناب انہوں نے پاسپورٹ بنایا ہوا ہے، وہاں سے اصل مقصد یہ تھا جی یہ وہاں منی لانڈرنگ کرنے کا، یہ وہ سارا جعلی نکلا سارا معاملہ، یہ فوٹو شاپ، وہ پاسپورٹ اور یہ ساری کہانی تھی۔ اب اس لیے ہر کوئی یہ چلا رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ڈان کی خبر رکھ رہا ہوں، اثاثوں سے متعلق بے بنیاد الزامات، فرح خان کا عطا تارڑ کو 5 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس۔
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح خان عرف فرح گوگی نے اپنے احساسوں سے متعلق من گھڑت اور بے بنیاد الزامات عائد کرنے پر مسلم لیگ نون کے سینیٹر رہنما عطا اللہ تارڑ کو 5 ارب روپے ہرجانے کا قانونی نوٹس بھیج دیا ہے۔ اب یہ عطا تارڑ صاحب پہلے ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت رپورٹر کو لے لیا گیا جب یہ عطا تارڑ دعوے کر رہے تھے جی دیکھیں یہاں سے ان کا جہاز گیا، یہ پرائیویٹ جہاز میں گئیں، پھر یہاں اتریں، یہ گئی تھی جناب، اور اس کے بعد جا کر انہوں نے وہاں ملاقات کی، اور مبینہ طور پر جو بندہ سامنے آیا جس نے کہا جی میں نے گھڑی خریدی ہے، اس نے کہا جی اس سے میں نے خریدی ہے، فرح نے مجھے بیچی، اور یہ وہی گھڑی تھی جو سعودی عرب کے ولی عہد محمد سلمان نے عمران خان کو دی، اور یہ سارا معاملہ وہ پتہ لگا کہ جناب وہ تو وہاں سے صرف انہوں نے ٹرانزٹ فلائٹ لی ہے، ثابت ہو گیا، اور وہ آگے چلی گئی تھیں، اور پھر یہ عطا تارڑ پھر جھوٹ بولتے رہے، نہیں جی وہ چند گھنٹے کا جو اسٹے تھا اس میں جا کر ہمیں لیا ہوگا۔ بھائی آپ باہر جا ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو اس ملک کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی، آپ اس پاسپورٹ پہ ٹریول ہی نہیں کر سکتے کہ جناب آپ کو اگر ادھر اجازت نہیں ملی تو ٹرانزٹ میں آپ کو بس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ کتنے دن آپ وہاں رکے رہے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ تھا بہرحال، اور وہ لائیو ٹیلی ویژن پر ان کی بے عزتی ہوئی تھی، لیکن شرم نہ ہو تو موجے ہی موجے۔ فرح خان کی جانب سے ارسال کیے گئے قانونی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ میرے تمام اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں۔ عطا تارڑ نے پریس کانفرنس میں اثاثوں کے حوالے سے من گھڑت الزامات لگائے، انہوں نے بے بنیاد اور من گھڑت الزامات عائد کر کے ساکھ متاثر کرنے کی کوشش کی۔ قانونی نوٹس میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ شہرت متاثر کرنے پر عطا تارڑ 5 ارب روپے ہرجانہ ادا کریں اور پریس کانفرنس کر کے 7 دن کے اندر غیر مشروط معافی مانگیں۔ فرح خان کی جانب سے اپنے وکیل کے توسط سے ارسال کیے گئے قانونی نوٹس میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر عطا تارڑ نے معافی اور ہرجانہ ادا نہ کیا تو عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ اب ایک ہفتہ پہلے کیا کیا تھا تارڑ صاحب نے؟ عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد فرح گوگی کے اثاثوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا، یہ انہوں نے کہا۔ پھر کہا جی عمران نیازی کے اقتدار میں آنے سے پہلے فرد شہزادی کے کل ظاہری اثاثوں کی مالیت 95 کروڑ تھی، اور اقتدار میں آنے کے بعد 3 سالوں کے اندر یہ مالیت 4 ارب 52 کروڑ پر چلی گئی۔ اچھا، اس کو بڑا شیئر کیا نون لیگ کی ٹیم نے۔ پھر انہوں نے یہ بھی الزام لگایا جی فرد شہزادی صاحبہ اور ان کے خاوند احسن جمیل گجر پیچھے بیٹھ کر تمام تر منصوبہ بندی کرتے تھے جو بشرا مانکا عمران خان کی منظوری سے آگے لے کر چلتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا میں گواہ ہوں، اچھا یہ گواہ بھی ہیں اس چیز کے، کہ اس بات کا پنجاب میں ڈی پی او سے لے کر پٹواری تک جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی اس میں حصہ جاتا تھا۔ اچھا وہ جو ڈی پی اوز تھے اور وہ جو پٹواری تھے ان کو پکڑے نا، وہ پاکستان میں ہیں، وہ جن کو حصہ جاتا تھا جو حصہ دیتے تھے، فرح صاحب تو چلے باہر ہیں، ان کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں ان کو پکڑنے کی، تو یہاں پر یہ پٹواری سے لے کے ڈی پی او اور جو بھی کمشنر جو ٹرانسفر پوسٹنگز کے لیے پیسے دیتے تھے وہ تو یہی ہے نا، وہ کہیں نہیں چلے گئے، ان ساروں کو پکڑیں کریں اندر، لیکن نہیں، اس پر نہیں آئیں گے۔ عطا تارڑ نے کہا تھا کہ 3 خواتین کا گٹھ جوڑ تھا جس نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخابات پر اثر انداز ہو کر اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ پنجاب مسلط کروایا۔ عثمان بزدار کی بات ہو رہی ہے، ان کو بھی پکڑیں، سارا کیس ان پر چلائیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ اچھا وہ بھی پریس کانفرنس کر چکے ہیں۔ اوہ مجھے تو یاد آیا یہ سارے الزامات جو فرح صاحبہ پر لگ رہے ہیں، یہی الزامات اور اس سے بھی زیادہ خطرناک الزامات بڑھ چڑھ کر وہ چینی مافیا اور پتہ نہیں کیا جناب ریئل اسٹیٹ مافیا، وہ علیم خان صاحب پر، جہانگیر ترین پر یہ لگا کرتے تھے، یہی لگاتے تھے، اور اس کے بعد یہ ان کے قریب ترین ہو گئے، پسندیدہ ترین ہو گئے یہ لوگ، ان سے زیادہ زبردست کوئی رہا ہی نہیں۔ یہی عطا تارڑ کہتے تھے جی نئی خبر آئی ہے جہانگیر ترین ہمارا بھائی ہے، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ فرح صاحبہ بھی کل کو نون لیگ میں ہو سکتی ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، بلکہ ان کے جو سسر ہیں میرا خیال ہے وہ نون لیگ میں ہی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایسے لوگ یعنی جن پر بھی نون لیگ نے اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے، ابھی باپ پارٹی کا حال دیکھ لیجیے نا کہ کون بناتا ہے، کون کرتا ہے، شیم آن یو، اور یہ اس طرح سے بن جاتی ہیں، فلاں ہے، میاں صاحب اس کے خلاف بولتے رہے اور آپ دیکھیں نا کیسے جا کر ان سے مل رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہی الزامات جہانگیر ترین علیم خان پر جو لگتے تھے، اس کے بعد سب سے زیادہ قریبی وہ ہو گئے۔ ابھی جتنے لوٹے ہیں کہتے ہیں ہم ان کو نہیں لیں گے، راجہ ریاض صاحب کی مثال اور دیگر کی، تو لہٰذا کوئی پتہ نہیں کل کو فرح صاحبہ جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہمیت اختیار کا جائے نون لیگ کے لیے بغیر پریس کانفرنس کیے بھی، کیونکہ جتنے لوگوں پر انہوں نے سب سے زیادہ کرپشن کے الزامات لگائے، پھر اس کے بعد سب سے زیادہ انہی کو گلے لگایا، سب سے زیادہ پاک صاف انہوں نے انہی کو سمجھایا۔ اچھا اس سے پہلے جناب فرح خان نے گزشتہ سال توشہ خانہ کے تحائف بیچنے کے الزام پر دبئی میں مقیم کاروباری شخصیت عمر فاروق ظہور، یہ وہی شخص ہے جو جیو پہ انٹرویو چلے اور جس نے کہا جی کہ میں نے وہ گھڑی خریدی ہے، اچھا اس پر نجی چینل جیو ٹی وی اور اس کے اینکر شاہزیب خانزادہ کو 5 ارب روپے ہرجانے کا قانونی نوٹس بھیجا تھا۔ گزشتہ سال نومبر کے وسط میں جیو نیوز کے اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ کو انٹرویو دیتے ہوئے دبئی میں مقیم کاروباری شخصیت عمر فاروق ظہور نے الزام لگایا تھا کہ عمران خان کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے تحفے میں دی گئی مہنگی گھڑی $20 لاکھ میں فرح خان نے انہیں فروخت کی، جس کی مالیت 2019 میں تقریباً 28 کروڑ روپے تھی۔ اب یہ بھی جہاں تک مجھے یاد ہے اس کی کوئی انہوں نے رسید کچھ نہیں دکھائی تھی وہ عمر ظہور صاحب نے، انہوں نے کہا جی کیش میں نے دیا ہے، ان کو کیش میں رقم دی ہے، کمال ہے ویسے۔
فرح خان کی جانب سے بھجوائے گئے قانونی نوٹس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ 2019 میں فرح خان دبئی گئی ہی نہیں۔ عمر فاروق ظہور نے دیگر افراد کے ساتھ مل کر توشہ خانہ تحائف بیچنے کا جھوٹا الزام لگایا، شہرت اور ساکھ متاثر کرنے کے لیے من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے۔ یہ ہے جناب سارا اس کا قانونی پہلو اور نوٹس کا معاملہ، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے ہی عطا تاڑ صاحب کو براہ راست چینل پر بیٹھ کر رپورٹر نے بے عزت کیا تھا کہ جناب یہ ساری ایسی کہانی ہے فرضی کہ جی وہ گئیں اور وہاں پر جا کر وہ ملیں، اور جناب وہ جو پرائیویٹ فلائٹ سے گئی تھیں وہ وہاں پر رکیں اور اس کے بعد وہ پھر آگے چلی گئیں اور جناب اتنا وہ مل لیا اور یہ کر لیا۔ وہ کہیں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد بھی عطا تاڑ صاحب لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو احکامات ہیں اور یہ اس طرح کے معاملات کرتے چلے جا رہے ہیں اور پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔